میں خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے ٹھکرا کر ایک امیر لڑکی سے شادی کر لی، مگر 1 سال بعد اسے طلاق ہو گئی۔ دل میں لگی آگ بجھانے کے لیے میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ میں روز اسے مارتا کہ اس نے مجھے کیوں ٹھکرایا تھا۔ وہ چپ کر کے مار کھا لیتی۔ اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرتی اور کہتی ہے اللہ مجھے انصاف دلا۔ ایک دن میں اس کی ٹانگ توڑنے لگا تو اس نے اونچی آواز میں سورہ رحمان پڑھی، تو میرا نام اسامہ ہے۔ میں ایک کاروباری انسان تھا۔ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ بھی ایک کاروباری گھر تھا۔ میرے ابو کپڑے کا کام کیا کرتے تھے اور اچھے خاصے امیر تاجر تھے۔ میں 3 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا اور تیسرے نمبر پر تھا، جبکہ 2 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے بہت لاڈ اور پیار ملا۔ ابا جی مجھ میں اور بہنوں میں فرق نہیں کیا کرتے تھے، لیکن امی بہنوں سے زیادہ میرے لاڈ اٹھاتی تھی۔ میں نے جیسے تیسے میٹرک کیا اور اس کے بعد کاروبار میں اپنے پاپا کا ہاتھ بٹانے لگا۔ آہستہ آہستہ دکان کو ترقی دی اور ایک نئی دکان بھی کھول لی۔ میری ایک کزن جو میری خالہ کی بیٹی تھی مجھے بچپن سے ہی بہت پسند تھی۔ اس کا نام سحر تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح ہی اپنی شخصیت میں ایک عجیب قسم کا سحر رکھتی تھی۔ سحر اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ باوجود کزن ہونے کے اور اچھی خاصی فرینکنس کے میں اس سے کبھی دل کی بات نہیں کہہ سکا تھا۔ البتہ مجھے شروع سے ہی یہ خوش فہمی ضرور رہی کہ شاید وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے بہت کلوز تھے اور ایک دوسرے سے ہمارا اچھا خاصا ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا۔ اس کے باوجود میری کبھی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ میں اس کے سامنے اپنے دل کو کھول کے رکھ دوں اور اس سے محبت کا اظہار کروں۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو شاید یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں اس یک طرفہ محبت کو اپنے دل میں دبائے رہا اور اس کا نتیجہ مجھے جلد ہی بھگتنا بھی پڑا۔ وقت گزرتا گیا اور میں 25 سال کا ہو گیا۔ اب میرے ماں باپ کو میری شادی کی فکر تھی۔ اس کے لیے امی نے کہیں رشتے دیکھے، لیکن میں ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خرابی یا عذر پیش کر دیتا، کیونکہ میں صرف سحر سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں امی سے یا ابو سے یہ بات کیسے کہوں۔ اس ادھیڑ بن میں وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک دن جب میں دکان سے گھر واپس آیا تو بڑی بہن نے خوشی خوشی میرے سامنے مٹھائی پیش کی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس چیز کی مٹھائی ہے، اور یہ پوچھتے ہوئے برفی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ بہن کہنے لگی یہ مٹھائی خالہ نے بھیجی ہے، کیونکہ سحر کا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور 2 ماہ بعد اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی برفی کا وہ ٹکڑا گویا میرے حلق میں پھنس گیا۔ مجھے یوں معلوم ہونے لگا جیسے سحر نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، حالانکہ میری محبت صرف یک طرفہ تھی، جس کا ذکر میں نے کبھی بھی سحر سے نہیں کیا تھا، اور اس بیچاری کو میری محبت اور میری دلی جذبات کے بارے میں خبر ہی نہیں تھی۔ اس سب کے باوجود میں سحر کو قصوروار سمجھنے لگا اور میرے دل میں سحر کے لیے بدگمانیاں پیدا ہونے لگی۔ میں اپنی بزدلی اور کم ہمتی کا ذمہ دار سحر کو سمجھنے لگا اور سوچنے لگا کہ سحر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ 2 ماہ میں کسی طرح سے ایسے حالات پیدا کر سکوں کہ سحر کا یہ رشتہ ٹوٹ جائے اور اس کی شادی نہ ہو، لیکن میں اپنی دلی کمزوری اور کم ہمتی کے باعث ایسا کچھ نہ کر سکا، اور آخرکار سحر کی شادی کا دن آ پہنچا۔ اس قریبی رشتے کی وجہ سے مجھے بھی شادی میں شرکت کرنا پڑی اور اس کو رخصت ہوتے اپنے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے ہی دیکھنا پڑا۔ وہ وقت مجھے سانپ بن کر ڈس رہا تھا کہ جب سحر اپنے دولہے کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس کا خاوند خاصا خوش شکل لیکن چہرے اور آنکھوں سے کچھ سخت گیر قسم کا انسان معلوم ہوتا تھا۔ میں دل ہی دل میں سحر کو بددعائیں دے رہا تھا اور میرا غصہ سحر کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت تو مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ میں شاید نفسیاتی مریض ہی بن گیا تھا، جو اپنی بزدلی اور کم ہمتی کا ذمہ دار سحر کو مان کر سحر کو سزا دینا چاہتا تھا۔ آخرکار سحر اپنے دولہا کے ساتھ رخصت ہو گئے اور میں اپنے دل میں پلتے ہوئے انتقام کی جذبات کو بھڑکاتے ہوئے گھر لوٹ آیا۔ وقت گزرتا گیا اور سحر کے لیے میرے دل میں کینہ اور بغض بھی بڑھتا گیا۔ میں پوری کوشش کرتا کہ کسی طرح سے اس کے خاوند سے ملاقات کر سکوں اور اس کو کچھ ایسی باتیں کہہ سکوں کہ جس سے اس کا دل سحر کے لیے بدگمان ہو جائے، لیکن مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس سے ملاقات سب کے سامنے ہی ہوتی اور وہ بھی عجیب سرد مہر قسم کا آدمی تھا جو کسی سے زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا۔ سحر کی شادی کو 4 ماہ گزر گئے جب اچانک خبر ملی کہ سحر ناراض ہو کر گھر آ گئی ہے۔ میرے دل کو ایک کمینی سی خوشی محسوس ہوئی
اور میں بھی اپنے دل کی تسلی اور نفس کے چسکے کے لیے امی کے ساتھ ہی شہر کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کا شوہر بے حد شکی مزاج ہے اور صرف شک کی بنیاد پر ہی شہر کو مارتا پیٹتا رہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ شہر کی ساس بھی کچھ اس طرح کی عورت تھی جو بیٹے کی اس ذہنیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر کو ذلیل کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اپنی بیٹی کے یہ حالات دیکھتے ہوئے میری امی بہت زیادہ دکھی ہوئی۔ وہ رونے لگی، لیکن میرے دل میں تو مانو لڈو پھوٹ رہے تھے اور میں شہر کی طرف ایسی کینہ توز اور طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس پر ظلم ہونے سے میرے دل کو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ محبت کا وہ جذبہ جو میں نے کبھی شہر کے لیے محسوس کیا تھا، اب نفرت اور انتقام کا ایک بے پناہ جذبہ بن چکا تھا۔ اس کے آگے تمام اقدار، اخلاقیات اور انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد شہر واپس اپنے سسرال چلی گئی، لیکن 2 ماہ بعد گزرنے کے ایک بار پھر شہر اپنے میکے واپس آ گئے۔ اس بار بھی وہی کیس تھا۔ جب ہم شہر کا پتہ کرنے اس کے گھر گئے تو اس کے چہرے پہ نیل کے نشان تھے اور وہ شدید بیمار بھی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک بار تو میرا دل تڑپا اور محبت نے انگڑائی لی، لیکن دوسرے ہی لمحے میری نفسانی خواہش اور انتقام کا جذبہ سب پر حاوی آ گیا اور میں اس کی حالت سے مزہ لینے لگا۔ میں نے دکھاوے کے ناٹک کرتے ہوئے شہر سے ہمدردی کا اظہار تو کیا، لیکن میں اندر ہی اندر شیطانی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اچھا ہوا جو شہر نے میری محبت کو ٹھکرایا، تو اب اسے ان حالات میں گزرنا پڑ رہا ہے۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا اور شہر کے لیے زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب انہیں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے شہر کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس اپنے میکے آ بیٹھی۔ یہ ہمارے پورے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا جس سے سب کو ہی گزرنا پڑا۔ اس سے پہلے ہمارے خاندان میں طلاق کا کوئی ایسا کیس نہیں ہوا تھا، لیکن شاید شہر کے نصیب ہی ایسے تھے۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شہر کے لیے مشکلات کا سفر ابھی بھی ختم نہیں ہوا اور زندگی نے ابھی اس کے اور بہت سارے امتحان لینے ہیں۔ کچھ وقت گزرا اور شہر کی عدت ختم ہو گئی تو اس کے ماں باپ نے اس کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کیے۔ اس سب میں میری امی بھی پیش تھی، لیکن اب مشکل یہ آ پڑی تھی کہ شہر طلاق یافتہ تھی اور ایک طلاق یافتہ کو کوئی بھی اپنی بہو بنانے کے لیے راضی نہیں تھا، جیسا کہ ہمیشہ سے ہمارے معاشرے میں ہوتا آیا ہے۔ اب شہر کے لیے جو رشتے مل رہے تھے وہ بڑی عمر کے بوڑھے مرد جو بچوں والے تھے یا رنڈوے تھے اور اپنے بچوں کے لیے ایک نوکرانی رکھنا چاہتے تھے۔ ایسے بھی رشتے آئے جو دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان سب پہ شہر کی ماں مطمئن نہیں تھی اور نہ ہی میری امی ان پہ مطمئن تھی۔ امی اکثر اپنی بھانجی کے نصیب کے لیے سوچ سوچ کے رویا کرتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ میری بیٹیوں کو ایسا وقت نہ دیکھنا پڑے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے گھر میں ہی شہر ایک بڑے امتحان سے گزرنے والی ہے۔ میں یہ سب مناظر بڑے شوق اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں مزید انتقام کی آرزو تھی۔ میں چاہتا تھا کہ شہر ایسے ہی کسی گھر میں دوبارہ بیاہ کر جائے جہاں پہ اس کی مشکلات کا سفر ساری زندگی ختم نہ ہو۔ انہی دنوں میرا ذہن ایسے ہی شیطانی جذبات کی آمجگاہ بنا ہوا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے بڑے ہی گہرے اور قریبی دوست سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس نے بھی روایتی مردوں کی فطرت کا ثبوت دیا اور کہنے لگا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اسی گھر میں تم جیسا ایک آپشن میسر تھا تو اسے تمہاری طرف ہی آنا چاہیے تھا۔ دوست نے بھی قطعاً مجھے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے میں مزید اس دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ شب و روز یوں ہی گزرتے چلے جا رہے تھے اور شہر کی طلاق ہوئے 2 سال بیت گئے۔ ایک دن اسی موضوع پہ اپنے دوست سے بات کر رہا تھا کہ اس نے ایک دم چونک کے کہا کہ اسامہ، تم شہر سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وہ کہیں اور گئی تو ہو سکتا ہے اسے دوبارہ طلاق ہو جائے اور اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن اگر تم اس سے شادی کر لو گے تو پھر تم اسے طلاق نہیں دو گے اور پھر تم دوسری شادی بھی کر سکتے ہو۔ اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار ہے اور تم شہر کو ساری زندگی اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہو، اس سے جیسے چاہو انتقام لے سکتے ہو۔ اس کی بات سن کر میں بھی چونک پڑا۔ آئیڈیا تو بہت ہی زبردست ہے اور اس سے میرے شیطانی جذبات کی پوری تسکین ہو سکتی تھی۔ میں شہر کو پا بھی سکتا تھا اور اس کو روند کر اسے سزا بھی دے سکتا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ظاہر آئیڈیا تو برا نہیں، لیکن میرے گھر والے شاید ہی مانے کیونکہ شہر اب ایک مطلقہ لڑکی ہے۔ دوست کہنے لگا، یار تم بھی کمال کرتے ہو، تمہارے گھر والے تو فوراً مان جائیں گے۔ میں نے چونک کر پوچھا، وہ کیسے؟ تو کہنے لگا، یار دیکھو، تمہارے ابو تمہاری امی سے بہت پیار کرتے ہیں اور تمہاری امی اپنی بھانجی کے لیے بے حد فکر مند رہتی ہے کیونکہ وہ بھی اپنی بھانجی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ آخر شہر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے اور اسی وجہ سے تمہاری ماں کی بھی لاڈلی ہے۔
रह गई तुम्हारी बहनें, तो तुम्हारी बहनें शायद थोड़ी बहुत मसम्मत करें, लेकिन तुम्हारी अम्मी अपनी भांजी की मोहब्बत में तुम्हारा पूरा साथ देंगी। दोस्त की बात सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ और इससे कहा कि यार क्या शैतानी दिमाग पाया है, ऐसा ज़बरदस्त आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। और सैर 2 साल आराम से घर में बैठी रही, वरना मैं इसके ये 2 साल भी इसके लिए जहन्नम बना देता। दोस्त ने हंसते हुए बोला कि चल यार, अब तो आइडिया आ ही गया, अब इस पर अमल करना शुरू कर दे। मैंने कहा चल ठीक है, मैं देखता हूँ। अब मेरे लिए मुश्किल ये थी कि मैं अपनी अम्मी से कैसे बात करूँ, क्योंकि अपनी इसी फितरी झिझक और कम हिम्मती की वजह से एक बार पहले भी सहर कुछ खो चुका था। लेकिन अब की बार फ़र्क ये था कि पहले मेरे दिल में मोहब्बत के जज्बात थे और अब फ़कत नफ़रत और इंतकाम का आतिश था। इस नफ़रत और इंतकाम ने मुझे शैतानी आइडिया समझना शुरू कर दिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सहर के मामले में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और अम्मी के सामने अक्सर ये कहना शुरू कर दिया कि सहर जैसे नसीब तो किसी के ना हो, और सहर से हमदर्दी करने लगा। अम्मी भी मेरी बात सुनकर जज्बाती हो जाती और कहती कि काश मेरे बस में कुछ होता तो मैं ज़रूर करती। इसी तरह से अम्मी का जहन बनाते और अपनी हमदर्दी जताते हुए कुछ दिन गुजर गए। आखिरकार 3 हफ्तों की इस ड्रामाबाजी के बाद मैंने एक दिन अम्मी से कहा कि अम्मी एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने। अम्मी कहने लगी कि नहीं, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी, तुम कहो। मैंने कहा अम्मी, आप लोग बाहर सैर के लिए रिश्ते ढूंढते फिर रहे हैं, तो क्या हमारे ख़ानदान में रिश्ता नहीं है? अम्मी कहने लगी कि ख़ानदान में अगर रिश्ता होता तो कोई इसको अपनी बहू बनाने पे तैयार होता, तो मैं बाहर ही क्यों देखना पड़ता। मैंने कहा अम्मी, शहर के हालात देखते हुए मेरा दिल बहुत दुखता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अम्मी चौंक के मेरी तरफ देखने लगी और कुछ नहीं बोली। वो बहुत मैनीखेज नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। आखिर माँ अपने औलाद के दिल का हाल जान ही लेती है। मैंने कुछ देर ड्रामाई तौर पर खामोशी इख्तियार किए रखा और फिर कहा कि अम्मी, मैं चाहता हूँ कि हम शहर को इस घर में ले आएं। मैं शहर से शादी करना चाहता हूँ। ये कहकर मैंने बड़ी ही मक्कारी से चेहरे पे फर्माबरदारी के तासर जमाते हुए सर झुका लिया। अम्मी कुछ देर खामोश रहीं और फिर कहने लगी कि दिल मेरा पहले भी चाहता था, लेकिन मुकद्दर में नहीं था। अब सैर तलाक याफ्ता है, लोग बातें बनाएंगे। मैंने कहा अम्मी, लोगों का काम ही बातें बनाना है, आप लोगों की परवाह ना करें। आप अपनी भांजी का चेहरा देखें और इसकी ज़िंदगी की तकलीफ़ों पर गौर करें। मेरे लहजे से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि मेरे अंदर एक शैतान छुपा बैठा है जो कमीनगी की तमाम हदें पार कर रहा है। अम्मी कहने लगी कि हाँ, तुम सच कहते हो, लेकिन तुम्हारे अब्बू शायद ना माने। मैंने कहा अब्बू तो मान ही जाएंगे, इनको मनाना तो आपके हाथ में है। अलबत्ता अपनी बेटियों को समझा दीजिएगा, क्योंकि ये एक नेकी का काम है और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले इसमें मेरा साथ दें। अम्मी कुछ देर सोचती रही, फिर रोने लगी और उठकर मेरा माथा चूम लिया और कहने लगी कि बेटे, तुमने मेरी बड़ी मुश्किल हाल कर दी है। सहर को हमेशा से अपनी बेटी बनाना चाहती थी, लेकिन इसके घर वालों के ऊंचे ख्वाबों ने आज इसे ये दिन दिखाया। लेकिन मैं आज भी सहर को अपनी बेटी ही समझती हूँ और अपनी बहन के लिए मेरे दिल में कुछ भी बुरा नहीं है। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैं जल्दी इस सिलसिले में बातचीत शुरू करती हूँ। अम्मी की ये बात सुनकर मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे और दिमाग ने मुझे शाबाशी दी कि क्या ही शैतानी खेल रचाया है। हस्ब तवक्को अब्बू ने थोड़ी बहुत मजम्मत तो की, लेकिन अम्मी की मोहब्बत के सामने वो भी जल्द ही हथियार डाल गए और उन्होंने भी मुझे शाबाशी दी। जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी बहनों ने इस पे काफ़ी मज़ाहमत की और नाक मुंह चढ़ाया, क्योंकि वो अपने इकलौते भाई के लिए किसी मतलब का लड़की को हरगिज़ दुल्हन नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन जब अम्मी अब्बू मान गए थे, तो फिर बहनों को मजबूरन चुप रहना ही पड़ा था। आखिरकार वो दिन भी आया जब तमाम घर वाले इस रिश्ते पे राजी हो चुके थे और अम्मी अब्बू मेरा रिश्ता लेकर शहर के घर चले गए। बड़ी खाला इस रिश्ते का सुनकर बहुत ही हैरान हुई और रोने लगी। खाला कहने लगी कि बहन, तुम इस मुश्किल वक्त में मुझ पे ये एहसान कर रही हो कि अपने कंवारे बेटे का रिश्ता मेरी मतलका बेटी से करना चाहती हो। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। तुम अपनी सहर को जानती हो, मुझे इसके सिलसिले में किसी किस्म की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है और तुम समझती हो कि वो कितनी अच्छी नेचर और सीरत की है। मुझे तो तुमसे ये कहने की भी ज़रूरत नहीं रही कि तुम इसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखना, क्योंकि तुम जो कर रही हो वो आज की इस मकार और खुद गर्ज दुनिया में कोई नहीं करता। अम्मी ने अपनी बहन को गले लगाया और यूं ये रिश्ता पक्का हो गया, क्योंकि शहर के घर वालों की तरफ से तो इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हुई। शहर के घर वाले तो सादगी से शादी करना चाहते थे,
لیکن آخر ہمارے گھر کے اکلوتے لڑکے کی شادی تھی تو اس کے لیے بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور سحر میری دلہن بن کر میرے گھر میں آ گئی۔ میں اس دن بہت خوش تھا اور مجھے میرا انتقام مزید نزدیک اور سحر اپنے قبضے میں نظر آ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں مختلف قسم کے پلان بنا رہا تھا کہ کیسے سحر کو ذہنی اور جسمانی طور پر اذیت اور تکلیف دینی ہے۔ میرا ذہن اور دل مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ میرے دل سے سحر کے لیے محبت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ تمام فنکشن کے بعد جب سحر رخصت ہو کر ہمارے گھر آئی اور میں کمرے میں گیا تو میں پہلی رات کے لیے ہی ایک منصوبہ بنا چکا تھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ سحر سجی سنوری گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی ہے۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا اور بڑی ہی نرمی سے اس سے بات شروع کی اور کہا کہ کیسی ہو سحر؟ وہ شرماتی رہی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا کہ ایک ناکام شادی کے تجربے کے بعد اس کے دل میں کیسے کیسے وسوسے اور خدشات انگڑائی لے رہے ہوں گے اور وہ سوچ رہی ہوگی کہ میں اس کو قبول کروں گا یا نہیں۔ تھوڑی دیر تک میرے بار بار پوچھنے پر اس نے بات چیت کرنا شروع کی لیکن اس کے انداز میں ابھی بھی جھجک تھی۔ یوں ہی بات کرتے کرتے ایک دم میں نے اس سے کہا کہ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ تمہیں اپنا پہلا شور تو یاد نہیں آ رہا؟ میری یہ بات سنتے ہی سحر نے ایک دم میری طرف ایسے دیکھا کہ جیسے کسی نے اس کی پوری زندگی کی متاع چھین لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں یقین کی کرچیاں چبھ رہی تھی اور اس کی گالوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر نظریں جھکا لی اور میں بھی اپنے منصوبے پر خوش ہوتا ہوا اتنے پر ہی اکتفا کر گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس رات میں نے جسمانی طور پہ بھی اسے اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اگلے دن ولیمہ ہوا اور سحر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میں جانتا تھا کہ ایک ناکام تجربے کے بعد اب سحر یہ دوسرا تجربہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرے گی اور دنیا کو یہ دکھانے کے لیے اس کے ساتھ میں کوئی خرابی نہیں، وہ ہر ممکن طریقے سے مجھ سے نباہ کرنے کی کوشش کرے گی اور اس کی اسی برداشت اور صبر و تحمل کا مجھے فائدہ اٹھانا ہے اور اسے جی بھر کر ذلیل کرنا تھا۔ یہی میرے خود ساختہ انتقام اور انتقام کی حقیقت تھی کہ میں جس کے ہاتھوں سے میں شیطان کا اعلی کار بن گیا تھا وہی ہوا جیسا کہ میں نے سوچا تھا اور سحر خاموشی سے گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں نے یہ معمول بنا لیا کہ اس کے پچھلے شوہر کی بات کر کے اسے طعنہ دیتا اور اس کے کاموں میں کیڑے نکالنا جیسے مجھ پہ فرض تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھتا تھا کہ امی کے سامنے اسے کچھ نہ کہوں، بلکہ جان بوجھ کر اس انداز میں تعریف کرتا تھا کہ امی تو خوش ہو جاتی تھی لیکن سحر میری باتوں میں چھپے ہوئے میں نے سمجھ کر زیادہ سہم جاتی تھی۔ امی کو یہ لگتا تھا کہ میں ان کے مطلقہ بھانجی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہوں اور ہمارے درمیان بہت محبت ہے۔ ہمارے درمیان ابھی تک میاں بیوی والا کوئی اعتماد اور بھروسہ تو قائم نہیں ہوا تھا لیکن ایک اذیت ناک تعلق ضرور قائم ہو گیا تھا اور یہ صرف ذہنی ہی نہیں بلکہ جسمانی بھی تھا۔ میں ہر لحاظ سے سحر کو ٹارچر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اس اللہ کی بندی میں بھی اللہ جانے کتنا صبر اور برداشت تھا کہ اس نے کبھی بھی پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو میرے دل میں کمینی سے ٹھنڈ ڈال دیتے تھے اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ میرا کردار کس قدر گرتا جا رہا تھا اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصے تک تو یہی معمول چلتا رہا اور میں سحر کو جسمانی اور ذہنی ٹارچر پر تیار کرتا رہا، لیکن اب سحر کی خاموشی اور صبر مجھے چبھنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے گڑ گڑا کر روئے، معافی مانگے اور یوں میری انا کو مزید تسکین ملے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اب وہ اس رشتے کو ہر طرح سے نبھانا چاہتی تھی، اس لیے مجھے ایسا کوئی بھی موقع نہیں دے رہی تھی کہ جس سے خاندان بھر میں دوبارہ سے اس پہ اور اس کی ماں باپ کی تربیت پہ سوال اٹھے۔ میں نے یہ شادی اپنے معصوم شیطانی مقصد کی تکمیل کے لیے کی تھی اور اس میں اب دور دور تک اس محبت کا پتہ نہیں تھا جو کبھی میں سحر سے کیا کرتا تھا۔ وہی شیطانی نیت اب مجھے کچھ ایسا کرنے پر اکسا رہی تھی جس سے میں سحر کو مزید اس حد تک ذلیل کر سکوں کہ اب میں اسے صرف اکیلے اور تنہائی میں ہی ٹارچر نہ کروں بلکہ پورے گھر کے سامنے ٹارچر کروں۔ میں یہ بھی چاہتا تھا کہ اب امی کے سامنے سحر کا جو امیج بنا ہوا ہے اسے بھی تباہ و برباد کیا جائے اور امی اور باقی گھر والوں کے ہاتھوں بھی سحر کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ میرا سحر کو طلاق دینے کا کوئی پلان نہیں تھا کیونکہ میں ہاتھ میں آئے ہوئے شکار کو کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کرنے والا تھا۔ میں مکمل طور پر ایک اذیت پسند نفسیاتی مریض بن چکا تھا جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ اب میں اسی نہج پہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح کوئی ایسا پلان بنایا جائے جس سے سحر کو باقی گھر والوں کی نظروں میں، جہاں تک کہ اس کے اپنے گھر والوں کی نظروں میں بھی گرا دیا جائے۔
اور اس کے بعد بھی اس میں سب کی مخالفت کے باوجود اپنے ساتھ رکھ لوں اور جو اس پہ احسان کا ایک اور بوجھ چڑھا کر ساری زندگی کے لیے اس کو روند کر اپنے شیطانی مقاصد کی تکمیل کر سکوں۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد آخرکار میرے ذہن میں ایک نہایت بھیانک اور گھناؤنا منصوبہ تشکیل پا ہی گیا، اور ہمیشہ کی طرح اس منصوبے کی نوک پلک سنوارنے کے لیے میں نے اپنے اسی کمینے دوست کا رخ کیا جس نے مجھے شہر سے شادی کا مشورہ دیا تھا۔ جب میں نے یہ سارا منصوبہ اپنے دوست کے سامنے رکھا تو ایک بار وہ چونک اٹھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یار اسامہ، میں تمہیں اس حد تک گھٹیا اور ذلیل نہیں سمجھتا تھا، لیکن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ شیطانی دماغ کے حامل نکلے۔ اس پہ میں ہنس پڑا اور کہا کہ کیا کروں دوست، مجھے بھی تو تم جیسے ملے ہیں۔ لیکن ایک بار میرے دوست سیریس تھا۔ میری اس بات کے جواب میں وہ ہنسا نہیں اور کہنے لگا، اسامہ، تم نے سوچ رہے ہو بہت زیادہ بھیانک اور گھناؤنی حرکت ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس حرکت کو اس سے باز آ جاؤ اور سحر کے ساتھ ایسا مت کرو، کیونکہ اس سے اس لڑکی کی پوری شخصیت ہی تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ اس کا کریکٹر پوری دنیا کی نظروں میں خراب ہو جائے گا۔ اس پہ میں نے دوست کو اس بات پہ غصہ دکھاتے ہوئے کہا کہ تم دوست میرے ہو اور سائیڈ میری بیوی کے لے رہے ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ میرا دوست کہنے لگا، یار اس سارے معاملے میں دراصل صرف سحر ہی بدنام نہیں ہوگی بلکہ تو بھی تو بدنام ہو جائے گا۔ اس پہ میں نے کہا، یار تیری بدنامی کو نیک نامی میں بدلنے کے لیے میں ہوں نا، ہم نے تو یہ منصوبہ بنایا ہی اسی طرح سے ہے۔ تم نے بس میری بیوی پکارتے ہوئے میرے کمرے میں جانا ہے اور میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا جس پہ تم نے یہ الزام لگانا ہے کہ میری بیوی تمہیں اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بس تمہیں اور کچھ نہیں کرنا۔ باقی تم میرے کمرے میں کیسے جاؤ گے اس کا طریقہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم بس حامی بھرو اور اس کام میں میرا ساتھ دو۔ کافی دیر تک بحث کرنے کے بعد آخر میرا دوست میرے شیطانی منصوبے میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو ہی گیا۔ میں نے موٹی موٹی باتیں اسے اچھی سے سمجھا بھی دی۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ میرا یہ دوست میری کافی کلوز تھا اور اس کے ساتھ میرے فیملی ٹرمز بھی تھے، اور یہ جب ہمارے گھر میں آتا تو محض ڈرائنگ روم تک محدود نہیں رہتا تھا بلکہ گھر کے ہر فرد کی طرح گھر کے کسی بھی کمرے میں جا سکتا تھا۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ہی یہ پلان بنایا تھا۔ پلان کے مطابق کچھ دیر بعد میں نے اپنے اس دوست کے گھر میں دعوت کی اور پھر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم لوگ یوں ہی گھر میں ٹہلتے ہوئے اوپر چھت پہ جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے یہ ذہن میں رکھا کہ جب ہم چھت پہ بیٹھے ہوں تو اس وقت امی اور ایک بہن اوپر چھت پہ ضرور موجود ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ تبھی میں نے دوست کو اشارہ کیا تو وہ نارمل سے انداز میں بولا کہ اسامہ، میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو رہی ہے، اس کو چارجنگ پہ لگانا ہے۔ تو میں نے اسے بولا کہ یار میرے روم میں چارجر پڑا ہے، ادھر جا کر لگاؤ، اور پھر ادھر ہی آ جانا، چائے بن رہی ہے، پھر وہ بھی پینی ہے۔ میرا دوست ابھی بھی اٹھنے میں کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے غصے سے گھورا تو وہ آخرکار اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ ہی گیا۔ منصوبے کے مطابق اس نے 4 منٹ تک صرف سیڑھیوں میں ہی کھڑے رہ کر انتظار کرنا تھا، اور 5ویں منٹ اس نے میرے کمرے میں جانا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس وقت میری بیوی کمرے میں اکیلے ہی ہوگی، کیونکہ چائے بنانے کے لیے کچن میں میری بہن گئی ہوئی تھی اور امی اور دوسری بہن چھت پہ میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، جبکہ سب سے چھوٹی بہن گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف تھی اور ابا ابھی گھر میں نہیں آئے تھے۔ میں نے ٹھیک چوتھے منٹ خود کلامی کے سے انداز میں کہا کہ آخر یار یہ کہاں رہ گیا، موبائل کو چارجنگ پہ لگاتے گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور بالکل نارمل انداز سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا جب گھر میں اتنی چہل پہل نہیں تھی اور سب لوگ ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اپنے کمرے کے دروازے پہ آ کے میں نے چپکے سے جھانک کر دیکھا تو میرا دوست کمرے میں کھڑا تھا اور میری بیوی کا سر مجھے نظر آ رہا تھا۔ وہ شاید بیڈ کی دوسری جانب فرش پہ بیٹھی تھی۔ میں نے وہیں سے اونچی آواز میں دہاڑنا شروع کر دیا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی جو تم نے اس گھر کو اپنی شیطانی خواہشات کا پورا کرنے کا اکھاڑا بنا رکھا ہے۔ اس طرح سے مزید 2-3 جملے میں نے شاید شدید غصے کے عالم میں پورے ڈرامہ بازی سے ادا کیے۔ میری چیخو پکار اور دہاڑ سن کر امی بھی اور بہن بھی کچن سے دوسری بہن سمیت سب سے چھوٹی بہن بھی میرے پاس آ گئے اور پوچھنے لگی کیا ہوا۔ میں نے کہا آپ اندر آئیں اور دیکھیں کہ یہ دونوں میری پیٹھ پیچھے کیا رنگ رلیاں بنا رہے ہیں۔ اب منصوبے پہ کے مطابق میرے دوست کو سحر پہ الزام لگانا تھا۔ ہم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے میں نے دیکھا میرا دوست گھٹنوں کے بال زمین پہ بیٹھا ہے
اور اس کے چہرے پہ آنسو بہ رہے ہیں۔ اندر داخل ہونے پر مجھے صاف نظر آیا کہ میری بیوی اس وقت مغرب کے بعد کے نوافل ادا کر رہی تھی اور اب وہ دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ جب میں نے چیخ دہاڑ مچائی تو وہ چونک کر ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے لگائے ہوئے الزامات سن کر وہ اس وقت شدید صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتا، میرا دوست اٹھا اور اس نے میرے منہ پہ ایک تمانچہ رسید کیا اور کہنے لگا کہ آنٹی، یہ سب شیطانیت آپ کے بیٹے کی پھیلائی ہوئی ہے، اور ہاں، میں مانتا ہوں کہ کسی حد تک میں بھی اس سب میں حصہ دار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سحر کی شادی کے پلان سے لے کر اب تک کی ساری بات کھول کر بتا دی۔ اس کی ان باتوں پہ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے مکرنا چاہا اور اس سے کہا کہ تمہارے پاس ان سب چیزوں کا کیا ثبوت ہے؟ تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ تو اس نے جیب سے موبائل نکال کر آڈیو ریکارڈنگ چلا دی جس میں ہماری کل کی گفتگو ریکارڈ شدہ تھی۔ یہ سب سننے کے بعد امی نے مجھے مارنا اور کوسنا شروع کر دیا اور بد دعائیں دینے لگی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں ایک شیطان کو پال رہی ہوں۔ اسی وقت ابا جی بھی گھر آ گئے اور انہیں جب اس سارے معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے اسی وقت مجھے ساری جائیداد سے آگ کرتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ سحر اب تمہاری بیوی نہیں بلکہ ہماری بیٹی ہے، اور تم نے جو کچھ کیا اس کے بعد ہمارا ساتھ ہماری بیٹی کے سامنے ہمیشہ جھکا رہے گا۔ میری تینوں بہنیں بھی شدید نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اسی وقت کھڑے کھڑے گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ یوں آج میں دنیا میں سب سے زیادہ کلاش اور ہارا ہوا انسان ہوں، جس نے اپنے نفسانی تسکین کی خاطر اس حد تک گھناؤنے کام کیے کہ اب کوئی رشتہ اسے منہ لگانے پہ تیار نہیں۔ میری کوئی بہن مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور نہ ہی اتنے برس گزر جانے کے باوجود ابا جی نے مجھے دوبارہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ میرے اپنے سکے مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ جب میں نے بعد میں اپنے دوست سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ جب کمرے میں داخل ہوا تو سحر دعا مانگتے ہوئے رو رو کر اللہ سے شکوہ کر رہی تھی اور تمہاری شکایت کر رہی تھی، تو میرا ضمیر جاگ گیا۔ باقی ریکارڈنگ تو میں نے اپنی حفاظت کے لیے کی تھی کہ اگر تم مکر جاؤ تو میں اپنا دفاع کر سکوں، لیکن سحر کو گڑ گڑاتے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں کس قسم کی شیطانی کام میں تمہارے ساتھ ملوث رہا۔ آج زندگی مجھے بے دردی سے سڑکوں پر رو رہی ہے اور مجھے فٹ پاتھوں پہ سونا پڑتا ہے، جو کبھی اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا اور نازوں میں پلا ہوا شہزادہ تھا، وہیں آج اپنے گھر والوں کی نفرت کا مرکز بنا ہوا ہے۔